أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ مدثر اتاری، ایک بار پھر سلسلہ آؤ قرآن سیکھیں دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا کرم کہ اس نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے سلسلہ آؤ قرآن سیکھیں میں قرآن پاک تجوید و قرأت کے ساتھ سیکھا ہوں۔ الحمدللہ اپنے 9 سلسلوں میں اپنے قرآن پاک تجوید و قرأت کے ساتھ اپنے قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مدنی قاعدے کی دوسری تختی چل رہی تھی، اور آج ہم الحمدللہ اپنا 10واں سلسلہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے 10واں سلسلے میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے، اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور بضرور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، لائک کریں زیادہ سے زیادہ، اور آپ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے۔ اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنے جاتے ہیں۔ ناظرین، اپنے 9 سلسلوں میں ہم نے اپنی مدنی قاعدے کی پہلی تختی کو سیکھا، اور پہلی تختی کے سے تعلق جتنے بھی قواعد مخارج ہے وہ ہم نے سیکھے تھے۔ پھر ہم نے الحمدللہ اپنے 5ویں اور 6ٹھے سلسلے میں اپنی دوسری تختی کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا، اور آج کیونکہ ہمارا 10واں سلسلہ ہے تو آج ہم انشاءاللہ الکریم مزید اپنی دوسری تختی کو کنٹینیو کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے پچھلے سبق ریوائز کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے اس دوسری تختی کا جو آغاز ہو رہا ہے وہاں سے پہلے سبق کو اپنا ریوائز کر لیتے ہیں۔ الف لام الف لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف، جیم الف، خا الف،
حاء ألف عين ألف غين ألف صاد ألف ضاد ألف طاء ألف ظاء ألف ميم ألف هاء ألف كاف ألف لام باء كاف باء كاف تاء كاف ثاء كاف فاء طاء باء سين لام شين لام صاد لام طاد لام فاء لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون قاف نون وا نون۔ ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں نویں سلسلے میں ہم نے جو ہے یہاں تک کہ اپنے سبق کو پڑھا تھا، یاد کیا تھا۔ آج ہم اپنے 10ویں سلسلے میں مزید اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیم دال خا دال۔ ناظرین، پڑھتے پڑھتے ہم نے اپنے قواعد اور مخارج کا بھی خصوصی خیال رکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ ویسے ہم نے بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ میں خا آتا ہے، تو خا کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں بھی ہم نے خا کو پر پڑھنا ہے۔ خا دال حا، حا کیونکہ حلق سے آواز نکالی جاتی ہے، حا دال عین دال غین۔ اب غین پر ہے تو غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ حرف مستعلیہ۔ عین دال غین۔ اب غین پر ہے تو غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ حرف مستعلیہ میں شامل ہے غین، تو غین کو ہم غین نہیں پڑھیں گے بلکہ غین پر پڑھیں گے اس کو۔ غین دال خا دال۔ دال میں کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا، قریب الصوت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ملتی جلتی الفاظ والے حرف میں فرق کرنا ہے، تو جیسے دال زا وا، اس میں ہم نے فرق کرنا ہے، تو اس میں دال میں سیٹی نہیں نکالیں گے، اس بات کا ہم نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ خا دال خا زا، اب زا میں کیونکہ نکلتی ہے سیٹی تو اس میں ہم نے سیٹی نکالنی ہے۔ خا زا حا را با را یا را طا را وا را۔ یہاں تک کہ ہم نے ناظرین اپنے سبق کو کمپلیٹ کیا۔ آج کے سلسلے میں ہم نے 2 لائنیں مزید آگے سیکھی، ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو۔ جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا دال۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو قواعد کی بھی پہچان کروا رہا ہوں۔ خا زا، خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ حرف مستعلیہ میں سب سے پہلا حرف ہی خا ہے۔ حا را با را یا را طا را وا را۔ یہ ہم نے اپنے سبق کو دوبارہ ہم نے ریپیٹ کیا ہے۔ ناظرین، بہت خیال رکھنا ہے پڑھتے ہوئے، قواعد کا، مخارج کا، ادائیگی کا، تلفظ کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ طا وا، طا بھی پر ہے، وا بھی پر ہے، اس میں مزید حروف مستعلیہ کے کچھ مزید اس میں لفظ شامل ہیں، جیسے خا ہو گیا، غین ہو گیا، تو ہم نے ان کو پر پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں ہم نے کیا سیکھا تھا، حروف مستعلیہ کتنے تھے؟ 7۔ کون کون سے تھے؟ خا، صاد، ضاد، طا، وا، غین،
قوف، یہ حروف مستعلیہ کے لفظ تھے. ہم نے سیکھا تھا کہ اس کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے، اس کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے. تو ہم نے اپنی سبق میں، اپنی تختی میں پڑھتے ہوئے ہم نے خصوصی خیال رکھنا ہے قواعد کا، خصوصی خیال رکھنا ہے مخارج کا، قریب الصوت کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ذال میں زا کی آواز تو نہیں ملا رہے، کہیں زا میں ذال کی آواز تو نہیں ملا رہے. پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے سبق کو پڑھتے ہوئے یاد کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوب سے خوب تر قرآن پاک کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ خیال رکھنا ہے قواعد کا، مخارج کا، قریب الصوت کا، حروف مستعلیہ کا. جو ہم نے پہلی تختی میں، ہم نے مین جو پہلی تختی تھی اس میں ہم نے کافی سارے قواعد سیکھے تھے. اس میں حروف مستعلیہ تھا، ہونٹوں سے کتنے حرف ہیں وہ تھے، ٹھیک ہے نا. ہونٹوں سے 4 حرف ادا کیے جاتے ہیں، با، فا، میم، واو. اس کے علاوہ قریب الصوت تھے. ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جس کے اوپر مد ہے اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کے اوپر مد نہیں ہے اس کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. تو یہ تمام چیزیں یاد رکھنی ہے، یہ تمام چیزیں پر عمل کرنا ہے. پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو کانٹیکٹ نمبر میں اسکرین پر میرا آ رہا ہے، پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کمنٹس کر کے بھی ہمیں آپ بتا سکتے ہیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ بآسانی کمنٹس کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے وہ بھی آپ کو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا پڑھانا اور آپ کا پڑھنا اپنی پاک برگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اپنے میزبان حافظ مدثر اتاری کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.